السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، پاک چیزوں کو کھاؤ، اللہ نے جو تمہارے لیے رزق عطا فرمایا ہے. واشکروا للہ، اللہ کا شکر بجا لاؤ. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. پاکیزہ مال، طیب مال، یہ بندے مومن کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے انسان کی زندگی میں سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے، اور جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنے بھی امتحانات اور آزمائش آ جائے، ایمان پر ثابت قدم رہے گا. اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کے لیے شریعت مطہرہ جو عطا فرمایا، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ شریعت مطہرہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں انسان کی زندگی کے لیے جو چیزیں ضرورت کے طور پہ پیش آتی ہیں، ان تمام کا حل میرے نبی کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے مل جاتی ہیں. ابھی کچھ ہفتے پہلے ہمارے شہر کے عظیم جی پریم فاؤنڈیشن کے کچھ غیر مسلم ذمہ دار میرے پاس آئے. آ کر انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہا. کہا کہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مدارس میں کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے. عظیم پریم جی فاؤنڈیشن کے غیر مسلم جو پڑھے لکھے احباب، بہت اونچی ڈگری کے مالک میرے پاس آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مدارس میں کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں. وہ سوچ رہے تھے کہ عام طور سے مدارس میں تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھا دیے، قاعدہ پڑھا دیے، یا کچھ اردو لکھنا پڑھنا سکھا دیا، بس یہی تعلیم مدارس میں ہوتی ہے، یہ سمجھ کر میرے پاس آئے. میں نے ان کے سامنے وہ ساری کتابیں کتب خانے سے منگوا لیا جن کتابوں کو ہم درس نظامی میں علماء کو پڑھاتے ہیں. بڑی بڑی کتابیں، بخاری شریف، مشکات شریف، پھر اس کے بعد تفسیر جلالین اور دوسری فقہ کی ہدایہ کی کتابیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں. پھر اس کے بعد ہدایہ کو میں نے کھول کے بتایا کہ دیکھو یہ پورا اس کے اندر بیع کو پڑھایا جاتا ہے، خرید و فروخت کس طرح سے کرنا چاہیے، کون کون سی چیزیں ہیں، کتاب الشفا کیا ہے، اور کتاب الحوالہ کیا ہے، کتاب المضاربہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ان کی آنکھ دیکھتے رہ گئے. اللہ اکبر، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا امام صاحب کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں درس میں پڑھائی جاتی ہیں. ہم تو سوچ رہے تھے کہ حکومت نے جو کہا تھا سچار کمیٹی کی رپورٹ پر کہ مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ بچے بھی ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. ارے یا اللہ، یہاں تو سچے عالم بنائے جاتے ہیں، یہاں تو انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، یہاں سارے ابواب پڑھائے جاتے ہیں. تعجب کرنے لگے. یہی تو ہے میرے محبوب نبی نے زندگی کے ان شعبوں کا بھی آپ نے محاطہ کر لیا، احاطہ کر لیا
کہ جہاں ہم نماز کیسی پڑھنی چاہیے، روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، صدقہ و خیرات کس طرح ہم کو دینا چاہیے، تو وہیں آپ نے معاشی نظام کو عملی طور پہ اور آپ کے اقوال کے ذریعے امت کے سامنے پیش فرما دیا۔ مجھے فخر ہے میرے محبوب نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی امت میں مجھ جیسے حقیر فقیر اور آپ سب کو پیدا فرمایا، کہ وہ نبی جنہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، وہ نبی ماں باپ کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ بتایا، وہ نبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کس طرح سے کرنا چاہیے وہ طریقہ بتایا، وہ نبی کہ اگر ہم تجارتی معاملات کر رہے ہیں تو ان معاملات کو کس طرح سے کرنا چاہیے، اس طریقے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی طور پہ کر کے بتایا۔ عرب کی اس سرزمین میں لوگ زیادہ نفع کمانے کے لیے کہ وہ جو دیہات میں بہت 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 محنت مشقت مجاہدہ کر کے چیزوں کو زراعت کے ذریعے تیار کر کے لے کے آتے ہیں، بازار میں لا کر بیچتے تو اس کی قیمت زیادہ ملتی تھی۔ سوچے کہ تو یہ تو بدھو ہیں، دیہاتی ہیں، اب ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ بازار کی کیا قیمت ہے، چلے جاتے بہت دور تاکہ یہ بازار کی ہوا ہی نہ کھائیں، کم قیمت کم دام میں چیزوں کو خرید کے پھر بازار میں لا کر زیادہ قیمت میں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تناجش، نہیں نہیں نہیں، یہ درست نہیں ہے کہ دھوکہ دینا، فریب کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا قیمت ہے بازار کی، معمولی قیمت پہ آپ کو دے دیا اور آپ نے لا کر اسے زیادہ قیمت میں بیچ کے اپنا نفع کما لیا، نہیں نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا، کہا کہ اس طرح کی خرید و فروخت نہیں ہونا چاہیے۔ جو زراعتی محنت کر کے مشقت کر کے کھیتی کو اگاتا ہے، پھلاریوں کو اگاتا ہے، وہ وہاں بیچ کے معمولی داموں پہ اپنا گزارا کر لے اور فقیر رہ جائے، نہیں نہیں نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بازار میں پہنچنے دو، ان کو بازار کی قیمت معلوم کر کے اس کے حساب سے بیچنے دو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں۔ بعض عرب کے زمانے میں آج بھی ہوتا ہے، مجھے دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسی تربیت فرمائی حضرات صحابہ کی کہ بعض وہ مالدار بڑے بڑے تاجر سوچتے کہ اب بازار میں اگر اس کی قیمت لگائیں گے تو بہت کم ملے گی، بہت سارا مال ذخیرہ اندوز کر دیتے، بڑے بڑے گوداموں میں جا کے ذخیرہ اندوز کر دیتے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو، جیسے پیاز کی قیمت آسمان کو چھونے لگتی ہے، آلو کی قیمت آسمان کو چھونے لگتی ہے، کوتھیمر آپ لیں تو کہاں 10 روپے اکٹھا، ایک مرتبہ 5، کبھی 50 100 80 روپے 200 روپے یہاں تک پہنچ جاتا ہے ایک کٹا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، جو روز مرہ کے استعمال میں جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ذخیرہ اندوز کرنا اور پھر بعد میں بازار میں لا کے جب کہیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے آپ نے گودام سے اٹھایا لا کے بہت زیادہ قیمت میں بیچ رہے ہو، یہ دھوکہ دہی ہے، یہ فریب ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے غریب غریب ہو کے رہ جاتا ہے اور مالدار مالدار بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی وہ ارب پتی کھرب پتی بن جاتے ہیں، اور یہاں چھوٹا موٹا معمولی تاجر وہ پستا ہے، لٹتا ہے اور آخرکار مجبور ہو کر لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیک مانگنے کی تعلیم عطا نہیں فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک صحابی انصاری صحابی
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مفلوق الحال ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں، فاقہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بہت اچھا موٹا تازہ نوجوان ہے، اب اگر میں اس کو کچھ امداد کر دوں، کچھ اٹھا کے دے دوں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، امت کے لیے غلط پیغام جائے گا، امت کے لیے غلط پیغام جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری صحابی جو بہت ہی ضرورت مند، مفلوق الحال، امداد کے قابل، وہ صحابی سے پوچھا کہ تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹاٹ ہے، اسی کو میں بستر بنا لیتا ہوں، آدھے حصے کو اور آدھے حصے کو اوڑھ لیتا ہوں. بستر بھی وہی، اوڑھنا بھی وہی، ایک ٹاٹ وہ ہے. دوسرا میرے پاس پینے کے لیے ایک پیالہ ہے، پانی پینے کے لیے، بس یہ دو چیزیں میرے گھر میں ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور ضرورت مند ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں بالکل گئی گزری چیزیں، معمولی چیزیں جس کا کوئی اعتبار نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی دو چیزیں رکھے ہوئے ہیں صحابی، اور بہت محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ چلو اٹھا کے غلہ دے دوں، جاؤ اپنی ضرورت کو پورا کر لو. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر ان دو چیزوں کو میرے پاس لے کے آؤ. قربان جائے نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا کو وجود بخشا. آپ کی تعلیمات اور آپ کی ارشادات اور آپ کا اسوہ حسنہ ذرا دیکھیے. آپ نے کہا جاؤ ان دونوں چیزوں کو میرے پاس لے کے آؤ. صحابی آپ علیہ السلام کے حکم کو مانتے ہوئے فوراً گھر تشریف لے گئے، دونوں چیزوں کو سمیٹ کے نبی علیہ السلام کے خدم مبارک میں حاضر کر دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کوئی ہے ان چیزوں کی قیمت لگائے. ایک صحابی اٹھے، جیسے ہم حراج پکارتے ہیں، مسجد جب تعمیر ہو رہی تھی، باہر کا حصہ 1982 سے جب تعمیر سلسلہ شروع ہوا، یہاں لوگ گھڑیال بھی ڈال کے چلا جاتے تھے، اور عورتیں کان کی بالیاں، ہاتھ کی بنگڑیاں اور کیا کیا چیزیں لا کے چادر میں ڈال دیتے تھے. اس وقت وہاں مسجد میں حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ الرحمہ اعلان کرتے کہ کوئی ہے اس کا خریدنے والا، قیمت ادا کر کے لینے والا. ایک صاحب جن کا جنازے کا نماز مجھے بھی پڑھانے کا اللہ رب ذوالجلال نے شرف دیا، وہ صاحب تو سائیکل پہ آئے تھے، سائیکل ڈال کے واپس گھر چلا گئے. بیٹے نے پوچھا کیا کیا، سائیکل کہیں چوری تو نہیں ہو گئی؟ کہا نہیں، میں نے تو اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، میں نے تو اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا. یہی چیزیں ہی ہمارے لیے قیامت میں کام آئیں گی. شانتی نگر کے رہنے والے اس بزرگ صاحب تھے، اللہ نے مجھے وہ شرف دیا کہ میں جاؤں ان کا جنازہ پڑھاؤں. بہت 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 سکون ملا تھا کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جن کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ عطا کیا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کوئی ہے اس کا خریدنے والا. ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ یہ دونوں چیزوں کو مجھے 1 درہم میں عطا فرمائیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آواز لگائی کوئی ہے اس کا خریدنے والا اور زیادہ قیمت ادا کرنے والا. دوسری دفعہ کوئی کچھ جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ پھر اعلان فرمایا کوئی ہے اور زیادہ قیمت ادا کر کے جنت کا حقدار ہونے والا ہے. ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ 2 درہم میں اسے خریدنا چاہوں گا اور جنت کا بھی حقدار بن جاؤں گا.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 2 درہم دو اور یہ 2 چیزوں کو آپ لے لو. کیا ملا؟ ٹاٹ بھی اور ایک پانی کا گیا گزرا پیالہ ہے، لے لیا. نبی کی طرف سے ملی ہوئی چیزیں، برکت کی چیزیں، اللہ ضرور برکت عطا کریں گے، لے لیا. صحابی سے فرمایا 2 درہم تمہارے ہوئے، 1 درہم بازار میں جا کر کچھ اناج خریدو، گھر کی ضرورت کو اور اپنی ضرورت کو، جو پیٹ کی ضرورت ہے، اسے پورا کر لینا. اور 1 درہم میں کلہاڑی کا جو سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے لوہے کا، وہ خرید کے لے کے آؤ، وہ خرید کے لے کے آؤ میرے پاس. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. آپ گئے بازار سے غلہ 1 درہم میں خریدا، تھوڑا سا کھا لیا، آپ بھی گھر والوں کو بھی کھلا دیا، اور کلہاڑی کا وہ حصہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا. یا رسول اللہ، آپ کے حکم کو پورا کر رہا. آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ لکڑی کو خود اپنے ہاتھ میں لے کے اس کلہاڑی کے منہ میں داخل کیا، جو سوراخ ہوتا ہے اس میں داخل کر کے برابر کر کے جب کلہاڑی تیار ہو گئی تو ان کے ہاتھ میں تھما کے کہا، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لا کے بازار میں بیچنا، اس سے ہونے والی آمدنی، اس سے تم اپنے گھر کا خرچہ چلا لینا. آپ نے ہی نہیں فرمایا کہ غلہ بیت المال میں ہے، اٹھا کے دے دوں، جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو، پھر مانگنے کے لیے آ جاؤ. مانگنے کا طریقہ اسلام میں نہیں ہے. بہت زیادہ ضرورت مند مانگنا ہو تو اللہ سے مانگے. میرا رب وہ ہے جو عطا کرنے والا ہے، جو غنی بھی ہے اور تعریف کے قابل بھی ہے. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، سب کے سب تم محتاج ہو، کوئی غنی نہیں، اللہ غنی ہے. کوئی تعریف کے قابل نہیں، اللہ تعریف کے قابل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا 15 دن نہ آنا، 15 دن تک جاؤ خریدو بیچو، خریدو بیچو، اس کے بعد میرے پاس آنا، اس سے پہلے نہ آنا کہ 1 دن گئے. ہمارے بعض وہ نوجوان جس سے ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا کرتے ہو، کہا ہفتے میں 2 دن کام کرتے ہیں، بقیہ پورے ایام گھر میں آرام کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے نوجوان؟ ارے بھائی کام کرنے کا وقت ہے، کام کرو. یہاں معمولی سی فیس ہوتی ہے اسکول میں، دوسرے اسکولوں میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی فیس ہوتی ہے. یہاں 18,000 15,000 بس اتنی سی فیس ہوتی ہے. اب وہ بھی ٹیچروں کی سیلری دینے کے لیے، نفع کمانے کے لیے نہیں کہ صدر سیکریٹری کے لیے یا دوسرے ٹرسٹیوں کے لیے اس میں سے نفع، دوسرے اسکول جس طرح سے نفع کے لیے اسکول چلاتے ہیں اس طرح کی یہاں کی اسکول کا نظام نہیں ہے. صرف لوگوں تک، بچوں تک تعلیم دینے کے لیے، اس مقصد کے لیے اسکول چلاتے ہیں. اب نوجوان اب آ کے پوچھتے ہیں کہ حضرت معاف کر دیں، سیکریٹری صاحب ہماری فیس معاف کر دیں. اب اسکول چلائیں تو کیسے چلائیں؟ اور بعض وہ نوجوان جو بہت اچھے تندرست طاقتور ہوتے ہیں وہ بھی آ کے پوچھتے ہیں، ہاں اگر کوئی بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، اب ان کا کوئی ریکھ دیکھ کرنے والا کوئی نہیں، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، آپ آئیں، اپنی ایک درخواست دے دیں، انشاءاللہ جامعہ بیت المال کے ذریعے ان بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ٹرسٹ لینے کے لیے اور آپ سب لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ماشاءاللہ جن کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، جن کے پاس موبائل فون اچھے بھی ہیں اور گھر کی پوری ضرورت مکمل ہو رہی ہے، اور یہاں آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری فیس کم کر دیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے. اسکول کا نظام بھی چلنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 15 دنوں کے بعد آنا، اس سے پہلے نہ آنا. صحابی گئے، جنگل سے لکڑیاں کاٹتے، چیرتے، لا کے بازار میں بیچتے. 15 دن ہوئے، یقیناً آپ نے جو فرمایا
100% صحیح بات ہے کہ تجارت میں برکت ہے، تجارت میں سکون ہے، تجارت میں عزت ہے، تجارت میں فقر ہے۔ فقر کا معنی وہ فقر نہیں، محتاجی نہیں، عزت، مرتبہ، مقام۔ تجارت کرو گے تو اللہ خوب تمہیں پروان چڑھوائے گا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، زیرو بیلنس، صرف نبی کا دیا ہوا کلہاڑا لے کے گئے بازار میں، توڑتے گئے، چیرتے گئے، لا کے بیچتے گئے۔ 15 دنوں کے بعد آئے نبی کی خدمت میں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اوہ میرے انصاری صحابی کیا حال ہے، کیا ہوا؟ ایماندار تھے، امانت دار تھے صحابہ، جھوٹ موٹ ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ اگر ہم کہیں کہ 15 دن کے بعد آؤ تو آ کے پھر صورت لٹکا ہے، وہ کہیں گے حضرت کچھ نہیں ہوا۔ امانت دار تھے صحابی، سچائی ان کی زندگی میں تھا۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے محنت کیا، اللہ رب ذوالجلال نے ان 15 دنوں میں 10 درہم میرے لیے عطا کر دیا، 10 درہم میرے لیے عطا کر دیا۔ محنت کے اور پسینہ بہا کے جو مال ملتا ہے اس میں بڑی برکت ہے۔ ہم کو محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری تجارتوں میں خوب برکت عطا فرمائے، دھوکہ دہی نہ ہو، لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو۔ ہاں، نبی کی دعائیں ہیں تاجروں کے لیے۔ آپ نے جو فرمایا الصادق الامین، کہ وہ تاجر جو سچائی، امانت دار، دیانتدار ہو، نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اولیاء اللہ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا؟ اللہ کرے کہ جو ہمارے بھائی تاجر ہیں ان کے اندر امانت داری اور سچائی، دیانتداری پیدا فرمائے، ان کی تجارت میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال اتنا عطا فرمائے کہ وہ دینے والے بن جائے۔ اللہ رب ذوالجلال ایسی برکت عطا فرمائے کہ ان کے گھروں میں خوب اللہ رب ذوالجلال خوشحالی لے کر آ جائے، اور جو ملازمت کر رہے ہیں اللہ ان کی ملازمتوں میں بھی برکت عطا فرمائے، وہ بھی اچھی نوکری جو اگر حلال پیشہ ہے تو اللہ اس میں بھی ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ جو بھی محنت کا پیشہ ہوتا ہے اللہ اس میں ضرور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اندر امانت داری، سچائی پیدا فرمائے، خیانت، دھوکہ دہی اور غبن اور غصب، مال کو چھیننے سے، لوٹنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی چاہے، بدخواہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی کو دیکھ کر رشک کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، حسد کرنے کا جذبہ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، اللہ کا شکر ہے جیسے تیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ ہاں مشکل وقت ہے، اس مشکل وقت سے ہم اور آپ بھی گزر رہے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ اس مشکل وقت سے ہمیں بھی اور پوری انسانیت کو بھی ضرور نکالیں گے۔ حضرت انبیاء پہ بھی آیا، اولیاء اللہ پہ بھی آیا، حضرت صحابہ پہ بھی آیا ایک مشکل وقت۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت تھوڑا سا آیا اور دور ہو گیا، ہم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور فوراً دور ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ حضرت اولیاء اللہ نے بھی خوب بہت لمبی دعائیں مانگی اور بہت دنوں تک دعائیں مانگی، جب جا کر اللہ نے ان کے لیے بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہاں کا ہمارا رونا، تڑپنا، بلکنا اور ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ اسے ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ضرور ہماری لاج رکھیں گے، اللہ ہماری ضرورتوں کو ضرور پورا کریں گے، ہماری پریشانیوں کو ضرور دور کریں گے۔ ہاں اللہ ہی کا شکر ہے،
جن بندوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کر مسجد کی ضرورتوں کو اس وقت پورا کرنے پہ ماشاءاللہ آگے بڑھ کے آ رہے ہیں، اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کی تجارتوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جہاں اپنے گھروں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں وہیں مسجد کی جو ضرورتیں ہیں، مینٹیننس ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی ریاکاری دکھلاوا نہیں، بس بند مٹھی ہماری ان چادروں میں ڈال دیا، لکھنے والے فرشتوں نے لکھ لیا، دیکھنے والے اللہ نے دیکھ لیا، بس چلے گئے۔ اور یہاں رسید بنتی ہے مصلیہ نظام مسجد، اس تاریخ میں اتنا چندہ اکٹھا ہوا، کسی کا نام نہیں۔ اللہ ہمارے اس جذبے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، جن کی ملازمتیں اس وقت چھن گئی ہیں یا ان سے چلے گئی ہے، اللہ ہمارے ان تمام نوجوانوں کے لیے حلال ملازمت نصیب فرمائے۔ جو مرحومین ہم سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ